ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ۔ معزز سامعین حضرات، محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی پوری دنیا میں صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ بعض لوگ جو صحابہ پر طعن کرتے ہیں اور اہل بیت کی بھی تشریح اپنی من مرضی کے مطابق کرتے ہیں، اہل سنت کے علماء، شیوخ، علماء، محدث تمام پھر محرم کے مہینے میں صحابہ اور اہل بیت کی اہمیت کا، ان کی حقیقت کا، ان کی محبتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ موضوع بڑا حساس ہے، تھوڑی سی بھی غفلت تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ صحابہ دین کے گواہ اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے نفوس قدسیاں ہیں۔ اہل بیت بھی اہمیت اور فضیلت والے تب بنتے ہیں جب وہ شرف صحابیت میں آتے ہیں۔ جو صحابی نہیں بن سکا
آپ کا چچا ہے لیکن جہنم کا ایندھن بنا ہے، صحابی بنے گا تو پھر اہل بیت کے شرف میں وہ بندہ شامل ہوگا۔ یہ شرف بڑا اونچا ہے صحابیت کا۔ پھر اہل بیت کے بارے میں بھی جس کو جی چاہا اس کو اہل بیت میں شامل کر دیا، اور جس کو جی چاہا اس کو اہل بیت سے نکال دیا۔ یاد رکھیں صحابہ اور اہل بیت دونوں ہی بڑے مقدس مقام والی ہستیاں ہیں۔ اہل بیت پاک پیغمبر کے خاندان کے افراد ہیں۔ آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کی بیٹیاں آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے بیٹے آپ کے اہل بیت ہیں۔ صرف 5 بندے اہل بیت نہیں ہیں، آپ کی بیویاں اہل بیت ہیں، آپ کی بیٹیاں اہل بیت ہیں، آپ کے بیٹے اہل بیت ہیں۔ آل جعفر، آل عقیل، آل عباس اہل بیت ہیں۔ آپ کے گھر کا ایک ایک فرد پاک بھی ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے جس کا تذکرہ آج ہم خطبہ جمعہ میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کے نواسے اور نواسیوں کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کے نواسے اور نواسیاں بھی شامل ہیں۔ اللہ نے میرے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا کی ہیں۔ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی نام سیدہ زینب ہے رضی اللہ عنہا۔ اس کے بعد اللہ نے بیٹی عطا کی، محبوب نے نام رقیہ رکھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر اللہ نے بیٹی ام کلثوم عطا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیسری بیٹی۔ چوتھے نمبر پر آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس پہ دلائل دیے جائیں کہ یہ چاروں ہی بیٹیاں آپ کی حقیقی بیٹیاں ہیں۔ بدبخت ہے وہ انسان جو یہ کہے کہ آپ کی صرف ایک بیٹی تھی، 3 بیٹیاں آپ کی اور نہیں تھی۔ اور ظلم کی بات پتہ کیا ہے؟ چلو انکار ہوتا کسی حد تک تو پھر بھی تھا، ایک بدبخت نے تو یہاں تک لکھا اور کہا کہ یہ تینوں بیٹیاں کافر کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت خدیجہ کا جو پہلے نکاح تھا وہ ایک کافر سے تھا، اس کافر کے عقد کی وجہ سے یہ 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو تینوں بیٹیاں ساتھ تھیں۔ یہ بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پیغمبر کی لخت جگر کو منسوب کرنا کسی کافر کی طرف، یقین جانیے یہ ایسا غلیظ عقیدہ ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے اس ظلم پر۔ اللہ نے آپ کو بیٹی، بڑی بیٹی زینب عطا کی ہے۔ ان کا نکاح ہوا ابو العاص سے، یہ آپ کی خالہ کا بیٹا تھا۔ حضرت خدیجہ کی ایک بہن حضرت حالہ ہے۔ جب بیٹی زینب جوان ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئیں، میرا بیٹا ابو العاص ہے، تاجر ہے، نیک سیرت ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ زینب کا نکاح میرے بیٹے سے کر دیں۔ ماں جی خدیجہ کہتی ہیں، فرمایا نکاح میں مجھے کوئی آر نہیں ہے، ہاں میں اپنے خاوند سے پوچھوں گی، پاک پیغمبر سے پوچھوں گی، آپ راضی ہوئے تو میں اپنی بیٹی زینب کا نکاح تمہارے بیٹے ابو العاص سے کروں گی۔ محبوب سے مشورہ ہوا، آپ نے آمادگی کا اظہار کیا، حضرت زینب کا نکاح ہوا حضرت حالہ کے بیٹے ابو العاص کے ساتھ۔ اللہ نے اس نکاح کی برکت سے ایک بیٹا عطا کیا ہے، اس کا نام علی بن ابو العاص ہے۔ علی نام رکھا اپنے بیٹے کا۔ پھر اللہ نے بیٹی عطا کی، اس بیٹی کا نام امامہ رکھا۔ یہ 2 نواسے اور نواسیاں، ایک نواسا اور ایک نواسی، اور دونوں کے بارے میں صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ وہ جو حدیث ہے نا کہ بچے کو اٹھا کے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، دنیا جہان کے لوگ
وہ صحیح البخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آپ نے ایک بچی کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا ہوا نماز کی جماعت کروا رہے تھے، رکوع میں جاتے بچی کو نیچے بٹھا دیتے، سجدے کر کے اٹھتے، پھر آپ نے اس بیٹی کو لختے جگر کو اٹھاتے، اپنے کندھے میں اپنے سینے کے ساتھ لگاتے۔ میرے پیغمبر نے پوری جماعت کروائی اس لڑکی کو اٹھا کر۔ کون ہے یہ بیٹی؟ یہ سیدہ امامہ بنت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ آپ کی نواسی ہے، حضرت امامہ ہے۔ اور آپ کے پتے کے لیے بات کرتا جاؤں، یہ وہی امامہ ہے جب سیدہ فاطمہ وفات پا گئی، حضرت علی نے ایک نکاح کیا۔ نکاح کے لیے جس ہتھی کا انتخاب ہوا وہ نکاح حضرت امامہ بنت زینب سے میرے علی کا ہوا ہے۔ اور ظالموں، اللہ کی قسم، یہ شجرہ بڑا پاکیزہ ہے، یہ شجرہ بڑا پاک بحت ہے۔ اس شجرے کی محبتیں بڑھی۔ پہلے خالہ ہے، پھر خالہ کی وفات کے بعد اسی گھر میں بانجی آئی حضرت علی کے عقد نکاح کے اندر، اور یہ وہی حضرت امامہ ہے۔ ہار آیا کسی علاقے سے، عقیق کے نغ لگے ہوئے، اس ہار کے اندر حضرات میرے پیغمبر کے نواسی اور نواسیاں اور غیرت مند مسلمانوں نا کوئی شک نہیں۔ حسن سے ہمارا پیار ہے، حسین سے عقیدت محبت ہے، پر تمہیں امامہ کا پتہ نہ ہو تو تیری نبی سے محبت کیسی؟ تجھے حضرت زینب کے بیٹے علی کا پتہ نہ ہو، تیری خاندان نبوت سے محبت کیسی؟ خاندان نبوت کا ایک ایک ستارہ پاک ہے، ایک ایک فرد پاکیزہ ہے، وہی سیدہ زینب ہے۔ ہار آیا، عقیق کے نغ لگے ہوئے۔ یہ دو روایتیں ہیں الگ الگ۔ ایک روایت میں ہے نجاشی نے ایک خوبصورت انگوٹھی، قیمتی انگوٹھی بھیجی، آپ نے حضرت امامہ کو بلوایا، اپنی نواسی کو بلوایا، اور اس کے ہاتھ میں وہ قیمتی انگوٹھی ڈالی، امامہ یہ تیرے لیے ہے رضی اللہ عنہا۔ اور ایک اور روایت ہے، اس سے بھی پیاری روایت ہے، ہار آیا، عقیق کے نغ لگے ہوئے، آپ نے کہا میں اپنے خاندان کی اس عورت کو یہ ہار پہناؤں گا جس سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، جس سے میں بڑا پیار کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ ہار تو صدیق کی بیٹی صدیقہ پہنے گی، آپ ان سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ ہاں متوجہ تھے لوگ۔ ہار میرے پیغمبر نے پکڑا، اور میں کہاں ہے میری نواسی امامہ؟ یہ ہار امامہ کے لیے، مجھے امامہ سے بڑا پیار ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے رب نے بیٹی دی، میں نے نام امامہ رکھا۔ کس لیے رکھا؟ میرے پیغمبر کی نواسی ہے، تو بھی عقیدتیں قائم کیا کر۔ پتہ ہے یہ وہی حضرت امامہ ہے، آپ نے محبت کی۔ اور حضرت زینب کا بیٹا نام علی بن ابو العاص ہے، مکہ فتح ہوا، میرے پیغمبر اونٹنی پہ سوار تھے۔ پتہ ہے حدیث کے لفظ ہیں، ایک آدمی، ایک بچہ، ایک نوجوان آپ کی سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ پڑھو حدیث کو، کون سا یہ بچہ ہے، کون یہ خوش نصیب ہے؟ پیغمبر آگے بیٹھے ہوئے، پیچھے یہ نوجوان پیغمبر کی پشت کے ساتھ لپکا ہوا، چمٹا ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ علی بن ابو العاص تھے، آپ کا نواسا تھا، حضرت زینب کا لخت جگر تھا۔ پتہ ہے نا زینب آپ کی لخت جگر، میرے نبی ایک دن رو پڑے، فرمایا صحابہ میری وجہ سے میری بیٹی زینب نے بڑے دکھ اٹھائے، میری وجہ سے میری بیٹی زینب کو بڑا رلایا گیا۔ اسلام سے قبل یہ نکاح ہوا، آپ نبی بنے،
ابو العاص تجارت میں تھے، گھر تشریف لائے، پوچھا اپنی بیوی سے زینب سے جو پاک پیغمبر کی لخت جگر ہیں، آپ کے بابا نے دعوی نبوت کیا ہے؟ حضرت زینب کہتی ہاں مجھے اللہ کی قسم ہے میرے باپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، دعوی نبوت کیا ہے تو حق کیا ہے، میں اپنے باپ پہ ایمان لاتی ہوں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، پرواہ نہیں کی ابو العاص کی، اور حضرت زینب آپ پہ ایمان لے کے آئیں، لیکن ابو العاص نے بھی تنگ نہیں کیا، وقت گزرا، جنگ بدر ہوئی، ابو العاص آپ کے داماد ہیں، جنگ بدر میں مشرکین مکہ کے ساتھ لڑنے آئے، قیدی بن گئے، جب قیدی بنے نا پاک پیغمبر نے کہا فدیہ دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، سب قیدیوں کے لیے اعلان ہے۔ حضرت زینب کو بھی پتہ چلا خامد میرا بدر کے قیدیوں میں شریک ہے، مکے میں اعلان ہوتا ہے اپنے اپنے قیدیوں کے لیے مال پیش کرو، بی بی زینب نے آپ کی لخت جگر نے اپنے گلے سے ہار اتارا، مشرکین مکہ کے حوالے کیا کہ میں اپنے خاوند ابو العاص کو آزاد کروانے کے لیے یہ اپنا ہار بھیجتی ہوں۔ ہاں سامان مدینے پہنچا، فدیے کا کھولا گیا، سامان دیکھتے دیکھتے جب حضرت زینب کا ہار میرے پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے آیا، صحابہ کہتے ہم نے دیکھا میرے نبی زاروں کے دار رونے لگ پڑے، روئی جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا محبوب ہوا کیا ہے؟ فرمایا صحابہ یہ ہار پتہ کس کا ہے؟ ہار کس کا ہے؟ وہ ہمیں نہیں پتا۔ فرمایا یہ ہار میری بیٹی زینب نے اپنے خامد کو چھڑوانے کے لیے فدیے میں بھیجا ہے، اور پتہ یہ ہار کون سا ہے؟ فرمایا یہ ہار میری بیوی خدیجہ کا ہے، جس نے نکاح کے موقع پر اپنی بیٹی کو یہ ہار گفٹ دیا تھا۔ آج وہ ہار سامنے آیا ہے، پیغمبر کے سارے دکھ کی تازی ہو گئے، سارے دکھ تازے ہو گئے۔ اللہ کی قسم میرے پیغمبر حضرت خدیجہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں مجھے زندہ بیویوں پہ کبھی رشک نہیں آیا جتنا رشک مجھے بی بی خدیجہ پہ آیا ہے۔ جب گھر میں بیٹھتے کوئی چیز اچھی پکتی، عائشہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر اس کو بھیجو، بکری ذبح ہوتی گھر میں، عائشہ یہ گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجو۔ میں نے کہا محبوب میں نے کبھی رشک نہیں کیا، پر مجھے بی بی خدیجہ پہ رشک آ رہا ہے، اور میں کیوں خدیجہ کے تذکرے نہ کرو؟ عائشہ کفار مجھے پتھر مارتے تھے، خدیجہ میری مرم پٹی کرتی تھی، کفار میرے اوپر تکلیفوں کے پہاڑ توڑتے، خدیجہ مجھے تسلیاں دیا کرتی، اور وہ تاریخی خطبہ جو سیدہ خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ۔ محبوب غمگین کیوں ہیں؟ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ بیٹیوں کے دکھ ہے نا، فرمایا عائشہ خدیجہ نے میرا ساتھ بڑھا دیا ہے، میرے پاس مال نہیں تھا، خدیجہ نے سارا مال میرے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے۔ محبوب سارا ہی مال آپ کا ہے، خدیجہ نہیں بھولتی مجھے۔ عائشہ خدیجہ کی بڑی نیکیاں، آج خدیجہ یاد آ گئی، ہار بیٹی کا دیکھا خدیجہ یاد آ گئی۔ صحابہ کہتے نبی کی آنکھوں سے آنسو، اور بیٹیوں کے دکھ ہے نا باپ کو ہی پتا ہے، اور پھر بیٹی زینب کے بھی دکھ یاد آئے۔ صحابہ میری لخت جگر زینب نے میری خاطر تکلیفیں اٹھائیں، تکلیفیں برداشت کی۔ صحابہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنی بیٹی کا یہ ہار واپس بھیج دوں، اور اگر تمہاری اجازت ہو
تو میں اپنے داماد کو بھی بغیر فدیے کے واپس بھیج دوں؟ یار پیغمبر ہے، حکم چلتا ہے میرے پیغمبر کا، آرڈر چلنا تھا، لیکن عدالت کیسی، انصاف کیسا، عدل کیسا؟ صحابہ اگر اجازت دو گے تو ہار بیٹی کا واپس بھیجوں، اگر اجازت نہیں دو گے تو میں ہار رکھ لیتا ہوں۔ سب صحابہ کہتے محبوب ہم راضی، آپ اپنی لخت جگر زینب کا ہار بھیجیں واپس اور ہم اس پہ راضی۔ آپ نے ابو العاص کو آزاد کیا، فرمایا میں تجھے اس شرط پہ آزاد کرتا ہوں تو مکے جاتے ہی میری بیٹی کو مدینے بھیجے گا۔ وہ کہتے میں راضی، پھر آپ کی بیٹی کو مدینے بھیجا۔ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب ہے، 2 اولاد دی اللہ نے، ایک بیٹا ہے نام علی ہے، ایک بیٹی ہے نام امامہ ہے۔ آپ کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم ہیں، دونوں ہی حضرت عثمان کے عقد میں۔ واہ عثمان، تیری عظمت کو کون پہنچے۔ اور بیٹیوں کے انکار کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ تینوں بیٹیاں بنو امیہ کے خاندان میں ہیں۔ بنو امیہ کا خاندان تمہیں پسند نہیں ہے، بدبختوں پیغمبر کی بیٹیوں کا ہی انکار کر دیا ہے۔ 3 بیٹیوں میں سے 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے عقد میں، حضرت رقیہ کے نکاح سے ایک بیٹا پیدا ہوا، نام عبداللہ بن عثمان ہے، نام عبداللہ بن رقیہ ہے۔ حضرت رقیہ کا بیٹا عبداللہ میرے پیغمبر کا پیارا نواسا، آپ نے محبتیں کی، عبداللہ بچپن میں فوت ہوئے، پھر والدہ بھی انتقال کر گئی۔ آپ نے دوسرا نکاح حضرت ام کلثوم کے ساتھ کیا اور ساتھ کہا تھا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، کون عثمان جیسا، عثمان 40 بیٹیاں ہوتی، میں ایک ایک کر کے پیغمبر اللہ کا ساری بیٹیاں ہی تیرے نکاح میں دے دیتا۔ عثمان میں تجھ پہ راضی اتنا، اس بیٹی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، 3 بیٹیاں، چوتھی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ سیرت و کردار کیا ہے اور اولاد کتنی ہے آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔